رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا امام القبلتین۔ اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب، دکھی دینوں کے طبیب، سرکار دو جہاں، غم گسار زماں، شفیع مجرمہ، حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج ہم خالق و مالک، اپنے رب، اپنے پروردگار کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت سے آباد فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، کچھ لوگ اللہ کے سوا محبوب بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی سے محبت نہیں کرتے، ایمان والے اللہ سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی جہان بنائے ہیں، عالم نباتات ہے، درختوں کا جہان ہے، سبزے کا جہان ہے، جمادات ہے، پتھروں کا جہان ہے، بے جان چیزوں کا جہان ہے، حیوانات ہے، جانوروں کا جہان ہے، جانداروں کا جہان ہے۔ اللہ نے ہزاروں مخلوق پیدا کی ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، فرشتے پیدا کیے ہیں، جن پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لطف، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی سب پر ہے، لیکن انسانوں سے اللہ نے انسانوں کے علاوہ کسی سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، صرف انسانوں سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اور مسلمانوں سے اپنی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور محبت کے لطیف جذبات بھی اللہ نے انسانوں کے اندر رکھے ہیں، اور محبت کا لفظ حب سے بنا ہے۔ حب عربی زبان میں دانے کو کہتے ہیں، گندم کے دانے کو کہتے ہیں۔ تو دانہ، ایک دانہ بوئیں تو سٹے سے 20 دانے نکلتے ہیں، تو محبت وہ ہوتی ہے جو بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے تقاضا یہ ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں، اور
یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، رہنے کو دیا ہے، سننے کو کان دیے ہیں، بولنے کو زبان دی ہے، چکھنے کو زبان دی ہے، چلنے کو پاؤں دیے ہیں، پکڑنے کو ہاتھ دیے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ تقاضا کیا کیا کہ مجھ سے محبت کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے محبوب فرما دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وَأَخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَاتُكُمْ، تمہارا کنبہ خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہاری تجارت کا مال، کمائی کا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ سودا جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری پسند کے مکان، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ حکم لائے۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ایک محبت جو فطری طور پر انسان کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، اپنی ماں سے ہوتی ہے، اپنی بیوی سے ہوتی ہے، اپنے بچوں سے ہوتی ہے، اپنی تجارت سے ہوتی ہے، اپنے کاروبار سے ہوتی ہے، اپنے گھر بار سے ہوتی ہے، اپنے خاندان سے ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، اور ایک محبت جو اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اگر یہ محبتیں، ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، مد مقابل بن جائیں، اپوزیشن بن جائیں، تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ان ساری محبتوں کو مغلوب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھتا ہے اور ان کا جھنڈا بلند رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے کہ میری اور میرے محبوب علیہ السلام کی محبت ہر حال میں ہر موقع پر تم نے بڑھ چڑھ کر اس محبت میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے رشتے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہی بات ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول پاک علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کا استعمال شدہ پانی ماتھوں پہ لگا رہے ہیں، چہرے پہ لگا رہے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کس لیے یہ کام کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ لحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان جواب کو پسند فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ بیان بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت بھی اللہ کی محبت سے کوئی الگ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت ہے، اور جو بندہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں درسوں میں، وعظوں میں، تبلیغوں میں ہمارے علماء نے حقوق العباد کی اہمیت بیان کر کر کے نا، اس کا ایک پہلو یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو حق اللہ کی محبت وہ کم پڑتی نظر آتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے حق تے معاف کر دے گا، لیکن جدوں تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس ٹائم تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، معاملات میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت وہ کم پڑتی نظر آتی ہے کہ گویا کہ اللہ کا حق ہمیں ایک ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر لحاظ سے اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا مکان اونچا ہے، اس کی شان اونچی ہے، اور اس لحاظ سے بھی بڑی ہے کہ آج ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ساری رات محفل ہوتی رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی شان میں، اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ ہمارے شاعروں کے پاس کوئی کلام ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے، اللہ کی صفت بیان کرنے کے لیے، اللہ پاک کی ثنا بیان کرنے کے لیے۔
حالانکہ پرندے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، جمادات ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس سے بندہ مومن کی زبان کا تر رہنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر چیز سے آگے بڑھنا، یہ سنت صحابہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما۔ خود طبرانی شریف کے حدیث پاک پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، فرمایا اللہ سے محبت کرو، جاؤ اللہ کھانے کو دیتا ہے نا، بندہ رب کی نعمتوں کو یاد کرے، کھانے میں اللہ نے کتنا لطف پیدا کیا ہے، کتنی لذت پیدا کی ہے، تو وہ لذتوں میں بندہ گم ہو کے اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے، بندہ لذت دینے والے اپنے خالق اپنے مالک کو یاد رکھے اور ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی، تو نے مجھ پہ کرم کیا، میرے گناہوں کے باوجود مجھ پہ فضل کیا، میرے جسم کو طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھا، اور مجھے اللہ پاک تو نے بغیر مشقت کے اتنا لطف و کرم فرمایا۔ تو اس واسطے بندے کو ہر موقع پر اپنے رب کی بھی یاد آنی چاہیے، اپنے مالک کی بھی یاد آنی چاہیے، یہ نعمتیں کھلانے والے خالق کی بھی یاد آنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں حکم دیا کہ جب کھاؤ احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے کو دیتا ہے تو اللہ سے محبت کرو، اس نعمتوں کو پیدا کرنے والے رب سے محبت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی آواز بڑی سریلی تھی، لحن داؤدی ایک دنیا میں مثال ہے، سریلی رسیلی آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے تھے، شعب الایمان کے حدیث سے پاک ہے، فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری ومن الماء البارد، اے اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے آباد فرما، میرے دل میں ایسی محبت فرما جیسی میرے کان کے مقابلے میں ہے، میری آنکھ کے مقابلے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بندے کو محبت ہوتی ہے، اللہ ایسی محبت میرے دل میں اپنی پیدا فرما دے۔ سخت گرمی میں بندے کو ٹھنڈا پانی بڑا مزہ دیتا ہے، تو فرماتے تھے یا اللہ تعالیٰ جس طرح بندے کو سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، ایسے میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بڑا پیارا جملہ ہے، رسول پاک علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے اللہم اجعل حبک، اے اللہ پاک میرے دل کو اپنی محبت پیدا فرما۔ حضرت خواجہ گور الدین اویسی ہمارے ساتھ ہی جندڑ شریف ہے، اللہ کے ولی ہیں، مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، دعا کرتے تھے یا اللہ تو نے دنیا میں اپنی عبادت کی جگہ پیدا کی ہیں، تو نے مساجد پیدا کی ہیں، اپنے نیک لوگوں کے مزارات ہیں، اے اللہ پاک تجھے ان کا واسطہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ تو اللہ سے اپنی محبت کی طلب بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ محبت بڑے کام کروا لیتی ہے، یہ محبت بندے کو بندہ بنا دیتی ہے۔ اور خود سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت سردیوں کی راتوں میں پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بی بی رابعہ عدویہ ان سے پوچھا، جو امت کی ولیہ ہیں اور بہت سارے مردوں سے افضل ہیں، تو ان سے پوچھا ما تعدون السخا فیکم، تو حضرت رابعہ عدویہ کے پاس سفیان ثوری گئے۔ حضرت سفیان ثوری وہ ہیں جو تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس شورا کے رکن تھے اور امت کے سرخیل ہیں، امت کے امام ہیں، صوفیہ کے امام ہیں۔ تو حضرت بی بی رابعہ نے پوچھا ما تعدون السخا فیکم، اے سفیان یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سخاوت کیا ہے، سخی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ سخی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو دنیا داروں کے نزدیک سخی ہے اور ایک آخرت والوں کے نزدیک سخی ہے۔ فرمایا دنیا والے سخی اس کو کہتے ہیں فالذی یجود بمالہ،
جو بندہ اپنا مال ان کو کھلائے، اپنا مال ان کو دے، اپنے مال ان پر خرچ کرے، انہیں تحفے تحائف دے، کپڑے لے کے دے، کھانے کھلائے، ان کو دنیا کی نعمتیں دے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا سخی ہے۔ فرمایا لیکن آخرت والے وَأَمَّا بَنَاءُ الْآخِرَةِ فَهُوَ الَّذِي يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فرمایا آخرت والے وہ ہوتے ہیں جو اپنا مال ہی نہیں، اپنی جان بھی اپنے رب کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اپنا مال ہی نہیں، اپنی جان بھی اپنے رب کی راہ میں دے دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں اپنے رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے جسم کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک ہوتا ہے مال کا صدقہ دینا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کا صدقہ دینا۔ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ اپنا وقت اپنے رب کی راہ میں دیں، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت اپنے رب کی راہ میں دے دیں۔ آپ کو اللہ نے سونی اولاد دی ہے تو اپنی سونی اولاد اپنے رب کی راہ میں دے دیں، اپنے بچوں کو اپنے رب کے دین کے خادم بنا دیں، تو یہ سخی ہوتا ہے۔ تو حضرت رابعہ ادویہ کہنے لگیں یا سفیان اخطأت فیہا، اے سفیان سوری آپ نے تعریف صحیح نہیں کی۔ سخی اس کو کہتے ہیں، فرمایا ان تعبدوہ حبا لہ لا لطلب الجزاء، فرمایا سخی اس کو کہتے ہیں، سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو فقط اللہ سے محبت کے لیے اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے کسی جزا کا طلبگار نہ ہو، فقط رب کی محبت میں ایسا کرے، اللہ سے کوئی جزا کوئی بدلہ نہ لے۔ ہم لوگ صبح سورہ یاسین لاندے نے، گڈیاں وچ بھی لاندے نے، گھر بھی پڑھتے نے، کادے واسطے بھی دکان چنگی چلے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، گھر وچ برکت ہو جائے، اچھی چیز ہے، برکت ہوتی ہے۔ لیکن بی بی رابعہ نے فرمایا وہ بندہ جزا نہیں مانگتا کہ کاروبار چلے، او دے پیش نظر ہے چیز نہیں ہوتی، درود پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ گھر میں برکت رہے، گھر میں خیر رہے، بال بچے ٹھیک رہے، مجھے مال اور زیادہ ملے، صدقہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مال اور زیادہ ملے۔ میں نہیں، کوئی دنیا کا مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، فقط اللہ کی محبت میں ایسا کرتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ کوئی ویسے بھی پڑھتا ہے، سعادت ہے، ثواب ہے، مردے بخشوانے کے لیے بھی پڑھنا گناہ کوئی نہیں ہے، بڑی سعادت ہے۔ لیکن فرمایا لا لطلب الجزاء، جزا کے لیے طلب اس کا پیش نظر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کا حق ہے اسے سجدہ کیا جائے، اس کا حق ہے اسے یاد کیا جائے، اس کا حق ہے اس کی تسبیح کی جائے، اس کا حق ہے اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض سے سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور فلاں کو اللہ سے محبت نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اذا کان عطاؤ ومنعہ سواء، فرمایا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا محب وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی عطا اور اللہ کا منع برابر ہو جائیں۔ رزق مل رہا ہے پھر بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے، رزق اللہ نے روک دیا ہے پھر بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے، خوشی کی حالت میں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اگر تنگی آ پہنچی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، سوکھا ہے تو پھر بھی رب رب کر رہا ہے، اوکھا ہو گیا ہے تو پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، صحت مند ہے پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیمار ہو گیا تو پھر بھی رب تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ جب دونوں حالتوں میں ایک جیسا ہو جائے، غریبی میں بھی ایسا ہو، امیری میں بھی ایسا ہو، جب صحت میں بھی ایسا ہو، تندرستی میں بھی ایسا ہو، عروج پر بھی ویسا ہو اور زوال پر بھی ویسا ہو، تو حقیقتاً وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ہر حالت میں جو اپنے رب کو نہ بھولے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جن کی حالت سوکھی ہوتی ہے، دیہڑے پھر جاتے ہیں، دن پھر جاتے ہیں، وہ اپنے رب نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مشکل وقت میں تسبیحیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، درباروں پہ حاضری دے رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، منت کے روزے رکھ رہے ہیں، جب مشکل ٹلی ایسے غائب ہوئے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔
یعنی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنی مشکلات کے لیے رکھا ہوا ہے کہ مشکل وقت آنا ہے تو پھر مسجد آنا ہے، کوئی اوکھا وقت آنا ہے تو پھر سجدہ کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو امیر ہوں پھر بھی رب رب کرتے ہیں، غریب ہو تو پھر بھی اللہ اللہ اللہ، جن کی دن گزرنے کے ساتھ، جن کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ موسمی تعلق نہیں ہوتا، وہ حقیقی تعلق ہوتا ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، رمضان ہو، ربیع الاول ہو، ہر موقع ہو، سجدہ اپنے رب کو کرتے ہیں، یاد اسی کو کرتے ہیں، احسان مند اسی کے ہوتے ہیں، ڈرتے اسی سے ہیں۔ یہ حقیقی تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ کئی ایسے جوان ہیں جو سجدے کر کر کے بوڑھے ہو گئے، یہ تعلق ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور یہ تعلق اپنانے کی ضرورت ہے، یہ تعلق نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا دار دیکھتے ہیں، ایک بندہ وجاہت حسین کا باڈی گارڈ بن جائے، چودھری وجاہت حسین کا 10-15 سال خدمت کرے تو آپ کو کیا لگے گا کہ جو چودھری وجاہت حسین کے ہر کام دوڑ دوڑ کر کرے، اس پر مشکل وقت آئے تو اس کو چودھری صاحب بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی جماعت کے ساتھ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نوابوں کے ساتھ تعلق ہو یا چودھریوں کے ساتھ تعلق ہو تو 10-15 سال ان چودھریوں اور نوابوں کی خدمت کرے نا تو یہ مشکل وقت میں بندے کو ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو جو آپ اندازہ لگائیں، جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو اور جس نے ساری جوانی اپنے رب کو سجدوں میں گزاری ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے گزاری ہو، اپنے رب کے حکم کا پابند رہا ہو، تو کیا اللہ اس کو مشکل میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو اس کی توقع اور امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اور مشکل سے اللہ اس بندے کو یوں نکال لیتا ہے، یوں نکالتا ہے جس طرح مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ اس پر کوئی بھی اوکھا وقت آتا ہے، مشکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیک بندوں پر مشکلات نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات میں ان کا دل گھبراتا نہیں ہے، ان کو حوصلہ پہاڑوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے، ان کا جگرہ اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اور فرمایا حضرت فضیل بن عیاض نے، اگر اللہ نواز رہا ہے تو پھر بھی اللہ سے پیار کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رک جاتی ہے کوئی چیز تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نہ شکرہ نہیں ہوتا۔ اولاد دی ہے اللہ نے پھر بھی شکر ہے، نہیں دی پھر بھی شکر ہے۔ اور اس واسطے تساں ویکھیا ہونا جدوں بارش دا موسم ہوئے نا تو پہلے وٹ بندا ہے، وہ اتنی حبس ہوتی ہے کہ سانس لینا دو بار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندے کو اللہ نے کچھ عطا فرمانا ہوتا ہے، جب اللہ کی بندے پر رحمتوں کی بارش ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے وٹ بنتا ہے، پہلے مشکل آتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ وٹ کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پہلا بارش کا قطرہ پڑتا ہے، پھر چھما چھم بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ساری حبس ختم ہو جاتی ہے، ساری گرمی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مشکلات کا وقت آتا ہے بندے پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور اتنا نوازتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کی ساری کسریں اگلی پچھلی ساری نکل جاتی ہیں، اور بندے کو اللہ اس کی امیدوں سے، اس کے خیالوں سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ اس واسطے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایک مزدور کی طرح اللہ کی عبادت کروں۔ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے کہ شام نو من مزدوری لبنی ہے، اجرت ملنی ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ سے محبت، اللہ کا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ کو سجدے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ میں بغیر کسی جزا کے، میں بغیر کسی طمع کے، میں بغیر کسی لالچ کے، میں بغیر کسی امید کے اپنے رب کو سجدے کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک بھی نہ قبول فرمائے، یہ وہ میرا مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو خلوص کے ساتھ ایک قدم بھی آئے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے بندہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں مجھے یاد کرے، میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اور فرمایا بندہ اپنی مجلس میں مجھے یاد کرے، لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے، فرمایا میں اس کو اس سے اچھی مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے تو فرمایا میں 2 بلشت اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بندہ اگر وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي
آتانی ہرولتن، فرمایا اگر وہ بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، یہ سمجھانے کے لیے حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے، میں دوڑ کر اس کو آگے خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو یہ بندہ آئے تو صحیح اس کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، حضرت اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے غافل کر دیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا، من یحب اللہ، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشغول بعبادتہ ساجدا وراکعا، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سجدوں میں نظر آئے گا، تمہیں رکوع کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور فرمایا استروح الی ذکر القلب والتفکر، جب رکوع کر کر کے وہ تھک جائے گا، سجدے کر کر کے وہ تھک جاتا ہے، تو پھر فرمایا وہ ذکر اللسان، ان عجز عن ذالک استروح الی ذکر اللسان، تو پھر وہ زبان سے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرماتے ہیں میری والدہ روزانہ 17 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، 17 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کی نظر ختم ہو گئی، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں 17 سپارے کیسے تلاوت کروں۔ پھر انہوں نے قرآن پاک سننا شروع کر دیا کہ چلو آنکھ بند ہو گئی ہے تو چلو کانوں سے سن لیا کروں، تو کیسٹیں لگا کر کہتے ہیں 17 پارے روزانہ تلاوت کے سن لیا کرتی تھی۔ پھر وہ بوڑھی ہو گئی مزید، تو کہنے لگے کہ ان کے کان بھی بند ہو گئے، اب سنائی بھی نہیں دیتا تھا، تو پھر انہوں نے تسبیح لے لی اور وہاں پر ذکر اللہ شروع کر دیا، اللہ کی تسبیحات پڑھتی تھی، درود پاک پڑھتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تسبیحات پڑھتے پڑھتے ہی 100 سے اوپر عمر تھی ان کی، تو پھر وہ تسبیحات یعنی آخری عمر میں کھانا پینا چھوٹ گیا، پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زبان بھی نہیں ہلا سکتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ ہر وقت تسبیحات ہی پڑھتے رہتے تھے، ان کی انگلیاں ہر وقت چلتی رہتی تھی، گویا کہ تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ جس بندے کو ذکر اللہ سے شغف ہو جائے، اللہ سے محبت نصیب ہو جائے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت نصیب ہو جائے، تو پھر اس کا ذکر بوجھ نہیں لگتا، ہمیں دنیا کی باتیں میں بڑا چسکا آتا ہے، غیبتیں کر کے، کسی کی عیب کھول کر، کسی کی تہمتیں لگا کے، تو جس بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ تو فرمایا اگر اس سے عاجز آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرتا ہے، قلب و تفکر، غور و فکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا، پھر ٹھنڈے پانی سے بھی وہ وضو کر لیتا ہے، لیکن مسجد میں تو الحمدللہ گرم پانی ملتا ہے آپ کے یہاں، اور پھر صبح فجر ٹائم جاگنا بھی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس واسطے خدا را دل سے اللہ سے دعا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ انداز ہونا چاہیے، پھر نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اور رب کی راہ میں خرچ کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمیں یہ محبتیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ ذوق شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور جو سب سے اچھی صلاحیت ہے وہ اپنی رب کی راہ میں لگا دیں، سب سے اچھی چیز ہے وہ اپنے رب کی راہ میں پیش کر دیں، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔